بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضاکار وقار جاگو عوام پارٹی پاکستان۔ آخرکار یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ لگ گئے ہیں۔ ہماری قوم کی عادت بن گئی ہے کہ ہر موقع پہ ہم لوگ نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس موقع پہ اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے، کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنی چاہیے، اور سب کو مل کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک جو ہے ان کو توفیق دے کہ وہ پاکستانی قوم اور پاکستان کے لیے اچھی خدمات سر انجام دے کر جائیں۔ اور ان کے نصیب اچھے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں لکھا تھا جو وہ کامیاب ہوئے آج اور پاکستان کے سب سے بڑے قاضی بن گئے۔ نیگیٹو بات نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ ان کے ساتھی احمد خان صاحب نے اس کی بہت نیگیٹو بات کی ہے، جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھے۔ احمد خان صاحب تو سیاست کر رہے ہیں، ان کے ایک ساتھی اگر چیف جسٹس بن گئے تھے تو ان کو مبارکباد دینی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ان کے احتجاج سے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا، وہ تو اپنی جگہ برقرار رہیں گے۔ وکیلوں کی کوئی تحریک چلنے کے چانسز نظر نہیں آ رہے، کیونکہ وکیل تقسیم ہیں۔ وکیلوں کو چاہیے کہ وہ ماضی کے خوابوں سے باہر آ جائیں، حقیقت کی دنیا میں آ جائیں۔ اب تحریک کا چلنا مشکل ہے، کیونکہ تحریک چلانے والی جو طاقتیں ہیں جو تحریک چلانا چاہتی ہیں ان میں تحریک چلانے کی سخت نہیں ہے۔ البتہ اچھی خبریں بھی ہیں۔ یہ اچھی خبر ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے ہیں یحییٰ افریدی صاحب، اور کافی دنوں سے جو کنفیوژن چل رہی تھی، جو ہیجان کی کیفیت تھی، وہ اب دور ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو مارکیٹ کا رجحان تھا آج وہ مثبت تھا۔ آج کاروبار میں مندی نہیں بلکہ تیزی دیکھی گئی، کیونکہ آج سیاسی استحکام نظر آ رہا تھا۔ اب چلتے ہیں ذرا کچھ سیاسی باتوں کی طرف۔ سیاسی باتیں چل رہی ہیں ہر طرف، ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ آخرکار کیا بنے گا۔ تصویر کے کئی رخ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بہت کمزور وزیر اعظم ہیں اور شاید ان کو رخصت کر دیا جائے گا۔ اس موضوع پر بھی آتے ہیں، لیکن پہلے تحریک انصاف کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ تحریک انصاف کے گنڈا پور صاحب نے ایک بڑی احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تک تحریک انصاف نے جتنی بھی احتجاجی تحریکوں کا اعلان کیا ہے، اس میں سب سے طاقتور جو اعلان ہے وہ گنڈا پور صاحب نے جو پشاور میں آج اعلان کیا ہے کہ وہ پورے پاکستان سے نکلیں گے، پاکستان کے ہر شہر کو بند کر دیں گے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پہلا سیاسی قدم اٹھایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سیاست، اس کو کہتے ہیں سیاسی قدم۔ علی امین گنڈا پور سے گو کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ بیر رکھتے ہیں، خار رکھتے ہیں، ان کو تو کوئی کامیاب آدمی بھاتا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس شخص کی قدر نہ کر سکی تو پھر پچھتائے گی۔ ظاہری سی بات ہے، سیاست کے اندر یہ تو نہیں ہوتا کہ مسلسل لڑائی رکھی جائے، اس میں ڈائلاگ کا عمل جاری رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ڈائلاگ کرتے ہیں۔ کس سے ڈائلاگ کرتے ہیں؟ کسی دشمن سے تو ڈائلاگ نہیں کرتے، پاکستان کے اداروں سے ڈائلاگ کرتے ہیں یا پاکستانی حکومت سے ڈائلاگ کرتے ہیں۔ تو ہر جو معاملہ ہوتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے، ہر جنگ کا انجام یہی ہوتا ہے کہ آخر میں گفتگو کرنی پڑتی ہے، گفتگو کے اندر ایک رستہ نکالنا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ رستہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ عمران خان کا گیپ فل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ مل کے دونوں اگر ہینڈل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے تو پاکستان تحریک انصاف مستقبل کے اندر، کیونکہ عمران خان بھلے لاکھ بھی کہہ لیں، وہ جتنی بھی پاورفل ہیں، جتنے بھی پاپولر ہیں، لیکن سسٹم سے آؤٹ ہو چکے ہیں، وہ اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں، اور ٹیکنیکل بنیادوں پہ وہ ایسی مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں کہ سر دست ان کا ایوان میں آنا بھی مشکل نظر آتا ہے۔ اس صورتحال کے اندر بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہاں پہ تحریک انصاف کی مین لیڈرشپ تبدیل کر دی جائے گی۔ گنڈا پور صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب اور پرویز الہی صاحب اور اس طرح کے مختلف لوگ مل کے پاکستان تحریک انصاف کو مستقبل میں ہینڈل کریں گے، اور نتیجتاً جو ہے وہ تحریک انصاف ایک نارمل سیاسی جماعت کی شکل اختیار کر لے گی، جو کہ اچھی بات ہے، جس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ بہرحال جو علی امین گنڈا پور صاحب نے آل پاکستان جو ہے وہ
تحریک کا اعلان کیا ہے تو یہ ایک زبردست جو ہے انہوں نے چال کھیلی ہے، اچھا اعلان کیا ہے انہوں نے، سیاسی اعلان ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ آپ احتجاج کریں، پورے پاکستان میں احتجاج کریں، لیکن یہ کوشش کی جائے کہ ہر صورت میں پرامن ہو، کیونکہ شدت پسندی آپ کے لیے بالکل بھی اس وقت اور پاکستان کے لیے موضوع نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ریاست پاکستان نے پروجیکٹ عمران خان کو دوسرے انداز میں شروع اور جاری رکھا ہوا ہے، یعنی کہ پہلے عمران خان واضح طور پہ نظر آ رہے تھے کہ ریاست پاکستان کی مدد سے اور فیور کی وجہ سے اقتدار میں لائے گئے، باقاعدہ ان کے لیے سیاسی پلاننگ کی گئی، سیاسی کمپین چلوائی گئی اور ان کے جلسے جلوس اور فنڈنگ کا انتظام کیا گیا، اور بہت سے دوسرے معاملات ہیں، یعنی الیکٹیبلز کو بھی ان کے اندر شامل کرایا گیا۔ تو اس میں سب کے اندر یہ شو تھا کہ یہ سب کچھ ریاست پاکستان کروا رہی ہے اور کچھ ادارے کروا رہے ہیں۔ پھر جب عمران خان حکومت میں آ گئے تو ان کی کارکردگی تسلی بخش نہیں تھی، مہنگائی عروج پہ چلی گئی تھی، گیس بجلی کے مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، خصوصاً مہنگائی اور افراتفری کا عالم تھا۔ پنجاب اور سندھ اور سرحد اور بلوچستان اور ہر طرف جہاں بھی دیکھیں قوم جو ہے افراتفری کا شکار تھی، پاکستان افراتفری کا شکار تھا۔ اس موقع پہ کوئی بھی عمران خان کو گالی نہیں دیتا تھا، عمران خان کو تو لوگ برا بھلا کہتے ہی تھے، لیکن سب سے زیادہ جو الزام تراشی کی جاتی تھی وہ اداروں کے اوپر کی جاتی تھی، ریاست پاکستان کے اوپر کی جاتی تھی کہ انہوں نے اس طرح کے بندے کو لا کے بٹھا دیا جس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ بہرحال یہ ہے کہ تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ پھر ریاست نے فیصلہ کیا کہ اب دوسرے طریقے سے لے کے آئیں، اب ہیرو بنا کے لے کے آئیں۔ اب جو سچویشن ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو سب تحریک انصاف کی کمپین چل رہی ہے۔ جو بھی ہو رہا ہے، جتنی بھی اسٹرگل ہو رہی ہے، جلسہ کامیاب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، سڑک بلاک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، دھرنا ہو پا رہا ہے یا نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن ایک مسلسل عمل ہے جو جاری ہے، اور ظاہری سی بات ہے یہ عمل ہی وہ چیز ہے جو وہ ریئیکشن پیدا کرے گا، جو وہ کمپین چلائے گا، جو اگلے الیکشن میں کام آئے گی۔ دیکھیں تصویر کا ایک رخ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اگر اگلا الیکشن ہوا اور اس میں تحریک انصاف فی الحال تک کے جو سیاسی معاملات نظر آتے ہیں اور جس طریقے سے عوام میں وہ پاپولر نظر آتی ہے، وہ تو اگلا الیکشن بہت بھاری اکثریت سے جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ جیت جائے، اقتدار میں بھی آ جائے، لیکن اس چیز کے امکانات دن بدن معدوم ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جب بھی تحریک انصاف کبھی اقتدار میں آئی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے وزیر اعظم عمران خان نہ ہو۔ یہ رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر ان کو باہر ملک بھیجا جائے اور پرانی روٹین کے مطابق، جیسا کہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی دور میں دیکھ رہے ہیں، پھر نواز شریف صاحب کو دیکھا، اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے سیاستدان ہم نے دیکھے جن کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ مائنس نہیں ہوئے۔ جو کچھ کارروائیاں ان کے خلاف کی گئیں وہ بعد میں بینک باؤنس کر گئیں، جس کے نتیجے میں وہ جن کو دبایا گیا تھا وہ اتنی شدت سے ابھر کے سامنے آیا۔ بے نظیر بھٹو کی مثال سامنے موجود ہے، نواز شریف کی مثال سامنے موجود ہے، اور بھی کئی مثالیں ایسی موجود ہیں۔ تو جو سیاسی صورتحال نظر آتی ہے، جو ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے ہمیں نظر آتا ہے، وہ تو یہ نظر آتا ہے کہ سیاسی حساب سے گلی محلوں میں عام پبلک کے اندر دن بدن کھلاڑی کی مقبولیت بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جہاں بھی افراد بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ہم بازاروں میں سامان بیچنے والے لوگ ہیں، ہمارا ہر وقت بازاروں میں گھومنا ہے، ہر جگہ گلی محلہ گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں، غریب پھیری والے ہیں، کوئی پروفیشنل تبصرہ نگار نہیں ہے، یہ ہمارا پیشہ نہیں ہے، یہ تو ہمارا عشق ہے، یہ تو ہماری محبت ہے۔ اس چیز سے سیاست کی وجہ سے ہم بہت سارے نقصانات اٹھا چکے ہیں، لہذا سیاسی گائیڈ لائن کا ایک پلیٹ فارم بنایا گیا ہے یہ جو ہے جاگو عوام پارٹی۔ تو جگانے کے سلسلے میں آج میں تصویر کا وہ رخ دکھا رہا ہوں جس کے اندر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کہانی وہیں پہ جا کے اگلے الیکشن کے اندر مڑ کے آئے گی کہ عمران خان براستہ اسلامی ملک یورپ اور یورپ سے پھر اگلے الیکشن کے ٹائم یا جو بھی ان کو مدت دی جائے یا جب بھی ان کی واپسی کا معاہدہ ہو، اس ٹائم پہ آ کے کنونسنگ کریں اور پوری طاقت کے ساتھ جیت کے واپس آ جائیں۔ کوئی ایسی پلاننگ، کیونکہ اس طریقے سے اگر اب کھلاڑی آئے گا تو اس کا کوئی بھی الزام جو ہے
نہ ریاست پہ ہوگا نہ کسی ادارے پہ ہوگا، اس کا تمام اور تمام الزام جو ہوگا لانے کا جو ذمہ دار ہوں گے وہ عوام ہوں گے۔ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکے گا اب اگر کھلاڑی حکومت میں آیا ہے تو کہ اس کھلاڑی کو لانے میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے۔ ہر کوئی کہے گا نہیں یہ تو لڑ کے آیا ہے، یہ تو ریاست سے جھگڑ کے آیا ہے، اس کو تو عوام لے کے آئی ہے، لہذا وہ اگر عوام لے کے آئے گی تو اس کے جو نتائج ہوں گے وہ بھی اس کی بھی ذمہ داری عوام پہ آئے گی۔ لہذا عوام کو بہت سوچ سمجھ کے بہت گہرائی تک، خالی نقدہ توقع سن کے جو ہے ناچنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ یہ پاکستان ہے، یہ ملک ہے، ووٹ بہت قیمتی چیز ہے، ووٹ جذبات کی بنیاد پہ آپ لوگ دیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے وہ ریاست نے ایسا لگتا ہے، تصویر کا دوسرا رخ کہتا ہے کہ ریاست نے سوچا کہ آپ اس کو اس طریقے سے لے آؤ کہ جب بھی یہ آئے تو بہت بڑی طاقت سے آئے، بہت بڑی اکثریت کے ساتھ آئے، چاروں صوبوں میں آئے، اور اس کے بعد کوئی یہ بھی نہ کہہ سکے کہ ریاست لے کے آئی ہے، ہر کوئی کہے کہ عوام لے کے آئی ہے۔ دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا، تصویر کا دوسرا رخ ہے یہ۔ ایک رخ اور بھی ہے، وہ رخ یہ ہے کہ شہباز شریف جو اب تک صرف اور صرف عدم استحکام سیاسی جو تھا اس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب تھے، کوئی عوامی تحریک تو بڑی نہیں چل پا رہی تھی، لیکن عدالتی سائڈ سے جو ہیں بہت زیادہ خطرات منڈلا رہے تھے اور بہت زیادہ ڈسٹرب کیا جا رہا تھا۔ عدم توازن کا شکار ہو گئی تھی اصل میں عدلیہ پچھلے 10-15-20 سال سے، خصوصاً افتخار چودھری کے دور سے لے کے اب تک اس میں بہت زیادہ آمریت آ گئی تھی۔ یہی بے اعتدالی تھی سیاست میں ملوث ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آخر کار اس انجام تک پہنچ گئی۔ تو یہ جو ایک آئینی بینچ بنایا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی چیز اس حساب سے ہے کہ کم از کم پوری عدالت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوا کرے گی سیاسی معاملات کے اوپر، نہ ہی پوری عدالت کو اس کے اندر انوالو ہونا پڑے گا۔ جو عام روٹین کے جو کیسز ہیں وہ ادھر سپریم کورٹ میں چلتے رہیں گے، جو کوئی آئینی معاملہ ہوگا، جو بھی کوئی سیاسی معاملہ ہوگا تو وہ وہاں پہ جو انہوں نے بینچ بنا دیا اس کے اندر ہوتا رہے گا۔ تو یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ ایک پازیٹیو چیز ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستانی سیاستدان کہاں کب بھی اتفاق کر سکے ہیں، یا کبھی میچور ہو سکے ہیں، یا کبھی سلجھی ہوئی حرکت کر سکتے ہیں۔ آج ہی دیکھ لیں اس کمیٹی کے اندر بہت سارے ممبرز نے جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا اس کا، اور وہ اپنے گھر چلے گئے۔ انہوں نے کچھ سوچا سمجھا ہی نہیں کہ ہم نے چیف جسٹس کی تعیناتی کی میٹنگ ہے، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے اس کو بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ یا پریشر سے بچنے کے لیے یا کسی پریشر کے اندر مجبوری کے تحت انہوں نے یہ اس کا کر دیا بائیکاٹ۔ حالانکہ وہ بائیکاٹ کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کھلاڑی کے اوپر۔ کھلاڑی نہ خود جیتا ہے نہ کسی کو جینے دیتا ہے، اپنے ساتھیوں کو مروا دیتا ہے، پھر آگے بڑھ جاتا ہے، نئے ساتھی اٹھا کے ان کے کندھوں پہ سوار ہو جاتا ہے۔ میرے تحریک انصاف کے ساتھیوں، ہم آج کے نہیں پچھلی صدی سے اس کے ساتھ رہے ہیں اور 2018-20 تک رہے ہیں، اس کی پالیسی کو اور اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ لہذا یہ ضرور ہے کہ تصویر کے بہت سارے لوگ ہیں۔ شہباز شریف جس کو کل تک بہت کمزور کہا جا رہا تھا، آج وہ بہت مضبوط ہو چکا ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں بہت ساری طرف سے جو آوازیں آ رہی ہیں کہ شہباز شریف کو درمیان میں تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے وزیر داخلہ کو بھی بٹھایا جا سکتا ہے، اور بلاول کو بھی بٹھایا جا سکتا ہے، کچھ اور لوگوں کے نام بھی آتے رہتے ہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر اس شہباز شریف کو 5 سال پورے مل گئے تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر 5 سال پورے یہ شخص کر گیا تو یہ انتظامی حساب سے پاکستان کو بہت مضبوط کر دے گا۔ ہو سکتا ہے یہ مہنگائی پہ اس حد تک کنٹرول کر لے کہ ہر کوئی واہ واہ کہہ اٹھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہوگی، اس کی ناکامی پاکستان کی ناکامی ہوگی، اور فیصلہ ساز قوتوں کو چاہیے کہ وہ مکمل مضبوطی کے ساتھ اس شخص کا ساتھ دیں۔ زندگی اور موت کا پتہ نہیں ہے، اگر زندگی کا تو پل کا بھروسہ نہیں ہے، کل کون رہتا ہے کون نہیں رہتا ہے، 5 سال کس نے دیکھیں۔ لیکن ریاست نے اگر اپنے آپ کو سلجھانا ہے، اپنے آپ کو سیاسی بنیادوں پہ تقسیم نہیں کروانا ہے، اور اپنے آپ کو بچانا ہے اور ترقی کی راہ پہ قوم کو لے کے جانا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شخص اگر 5 سال پورے کر گیا تو پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے
معاملات جو ہیں عمران خان جیسوں کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے سیاسی طور پہ، کیونکہ اگر اس کو 5 سال پورے دیے گئے اور وہ اپنے آپریشنل صلاحیتیں جو ہیں، انتظامی صلاحیتیں جو ہیں جن کو وہ بروئے کار لا رہا ہے، اس کی بنیاد پہ بہت ساری ایسی تبدیلیاں کر سکتا ہے کہ جو اس کے عوام کے اندر غیر مقبول بھی ہوں لیکن ملک کے لیے بہت اچھی ہیں، ضروری ہیں، لیکن عوام میں وہ غیر مقبول ہیں، جیسے ٹیکس وغیرہ کا سسٹم ہے۔ گو کہ اس میں بہت سی خامیاں ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی۔ بہرحال دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف 5 سال حکومت کریں گے اور وہ بہت سارے اچھے اچھے کام کریں گے، مہنگائی پہ بھی کنٹرول کر لیں گے، سب چیزوں پہ کر لیں گے، ریاست کے لیے تاریخی کام کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن ان دی اینڈ پاکستانی قوم چونکہ وہی ناچنے گانے والے ذہن کے ساتھ سیاست میں حصہ لے رہی ہے، لہذا مجھے ایسا لگتا ہے کہ الیکشن میں ابھی تک جو ماحول ہے، الیکشن میں وہ بھاری اکثریت سے ہار جائیں گے جو ہیں شہباز شریف صاحب، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ابھی ٹائم کافی ہے، بہرحال اللہ پاک بہتر کرے گا۔ ایک اور بھی بہت اہم معاملہ دیکھنے میں آ رہا ہے جس کے اوپر پہلے بھی کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے، وہ ہے پاکستان میں مزدوروں کی حالت۔ پاکستان میں مزدوروں کی حالت بہت پتلی ہے اس وقت، 12 گھنٹے ان سے کام لیا جا رہا ہے۔ کوئی کنسٹرکشنز کے مزدور جتنے بھی ہیں ان کی سیفٹی کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا، ان کی سیفٹی کا کوئی نہیں ہے، خیال نہیں ہے۔ جتنے بھی ملوں میں کام کرنے والے مزدور ہیں ان کے ورکنگ کنڈیشنز انتہائی خراب ہیں، وہ ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں جہاں سے اگر آگ لگ جائے تو وہ نکل بھی نہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے معاوضے بھی ٹھیک نہیں ہیں، ان کے پاس اوور ٹائم کا سسٹم بھی صاف ستھرا نہیں ہے، اور ان کے مزدور حقوق جو بھی ہیں وہ سلب کیے جا رہے ہیں۔ سرمایہ دار جو ہے وہ نچوڑ کے خون پی رہا ہے اس وقت مزدوروں کا۔ القاسم حبیب اللہ مزدور اللہ کا دوست ہے۔ شہباز شریف حکومت کو اس جانب خصوصی توجہ دینی چاہیے، کوئی لاز بنانے چاہیے، کوئی قانون بنانا چاہیے، کوئی ادارہ بنانا چاہیے جو کہ یہ ملوں میں، فیکٹریوں میں، بڑے بڑے اسٹوروں میں، آپ یقین مانو یہ سجے سنورے آپ اسٹوروں میں جاتے ہوگے، بڑے بڑے سپر اسٹوروں میں خصوصاً آپ لڑکیاں لڑکے دیکھتے ہوگے، ینگ بچے بچیاں آپ دیکھتے ہوگے بڑے خوش مزاج اور ہنس کھیل رہے ہیں اور بڑے اچھی اچھی ڈریسنگ کی ہوتی ہے انہوں نے، اور بہت اچھے ماحول میں۔ لیکن سچ بتاؤں میں آپ کو، ان مزدوروں کے ساتھ شدید ترین ظلم کیا جاتا ہے۔ یہ تو ان کی مجبوری ہوتی ہے، ان کی SOP ہوتی ہے جس کے تحت ان کو ہنسنا کھیلنا پڑتا ہے۔ ادروائز وہ جس کیفیت کے اندر ہیں، جس جبر کا شکار ہیں، جس طرح ان کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں، پرائیویٹ کمپنیاں جس طرح ان سے کام لے کے ان کو ٹھڈا مار دیتی ہیں، اور ویجز کے اندر بہت زیادہ گپلہ بازی کی جاتی ہے، اور ان کا رزق بالکل محفوظ نہیں ہے۔ مارکیٹنگ کے اندر کام کرنے والے افراد کا خصوصاً پالیسیاں مینیجر بدلی سمجھو سب بدلی، کوئی مزدور کے حقوق نہیں ہے۔ کوئی یونین وغیرہ تو خیر پاکستان کے اندر بنی ہیں، کچھ جگہوں پہ وہ اچھا کردار ادا نہیں کیا۔ ابھی ہماری اویئرنیس کی لیول اتنی ڈاؤن ہے پاکستانی کا، ہم سب کا، کہ ہم جو بھی کوئی ایسی چیز بناتے ہیں اس کو نیگیٹو استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے ادارے تباہ ہو گئے ہیں، یہ کس نے تباہ کی ہیں؟ یہ یونین نہیں کی ہیں۔ جہاں جہاں بھی یونین تھی، یقین مانو ایک سرکاری مل جو کہ پہلے پرائیویٹ تھی، کپڑے بناتی تھی، وہاں کے ایک مزدور نے مجھے بتایا کہ ہم ایک تھان کی تو پوری پگڑی باندھ کے نکلتے تھے باہر مزدور لوگ، اور لاکھ کہتا رہتا تھا چوکیدار کہ بھائی یہ تم پگڑی صبح باندھ کے نہیں آیا تھا، لیکن ہم لوگ بولتے تھے نہیں ہم صبح باندھ کے آئے تھے۔ لہٰذا ایک تھان تو اسی طرح روز چوری کرتے تھے، باقی جو کپڑا چوری کرتے تھے وہ علیحدہ۔ اسی طرح باقی بھی مختلف اداروں میں دیکھا، پرائیویٹ اداروں میں بھی دیکھا، سرکاری اداروں میں بھی دیکھا کہ یونین سازی کی اجازت دی گئی، لیکن یہ ہے کہ یونین سازی کے نتیجے میں ایک بہت بڑی ڈسٹربنس پیدا ہو گئی ان اداروں میں، ان کے آپریشن کے اوپر، ان کے پورے سسٹم کے اوپر۔ انتظامی معاملات میں یونین نے اس حد تک انٹرفیئرنس شروع کر دی، کھانچے بازیاں شروع کر دیں، غلط کام کرنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے لیبر کی پوری جو تحریک ہے وہ ختم ہو گئی۔ مزدوروں بیچاروں کا تو کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے۔ بہرحال دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا، اللہ بہتر کرے۔ حکومت پاکستان کو بہرحال چاہیے کہ مزدوروں کی حالت ظاہر پر غور کرے
اور ضرور غور کرے، کیونکہ مزدوروں کی حالت بہت پتلی ہے، اور مزدور جو ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں ہر ملک کی معیشت کی۔ باقی حالت پولیس والوں کی بھی اتنی اچھی نہیں ہے، پولیس والوں کی بھی حالت پتلی ہے، لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، کیا کچھ کہتے ہیں۔ میں خود مارکیٹ میں کام کرتا ہوں، میں نے دیکھا ہے پولیس والے کبھی مجھے تنگ نہیں کرتے، کیونکہ میں کوئی بینڈ آئٹم نہیں بیچتا ہوں۔ جو لوگ بینڈ آئٹم بیچتے ہیں ان کو تو پولیس نے پکڑنا ہی ہے، چیک کرنا ہی ہے، تنگ کرنا ہی ہے۔ تو ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ پولیس کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، اور جو لوگ یقین مانیں، جو بندہ ایک نمبر طریقے سے چل رہا ہے، کوئی دو نمبر سامان نہیں بیچ رہا ہے، اس کو کبھی بھی پولیس آ کے تنگ نہیں کرتی ہے۔ چیک کرنا اس کا فرض ہے، چیک ضرور کرتی ہے، اور چیک کرنے کے بعد گھروں کو چلی جاتی ہے۔ سیاسی ورکروں سے میری گزارش ہے کہ وہ ان کا خیال رکھا کریں۔ ایک پولیس والے کو آپ لوگوں نے شہید بھی کر دیا تھا، تو ان کا خیال کریں، یہ آپ کی حفاظت کے لیے دراصل آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہاں مجمع جتنا بھی ہوتا ہے، روکنے کا حکم ان کو مل جاتا ہے اوپر سے۔ جو مہذب پڑھے لکھے سیاسی ورکر ہوتے ہیں وہ ایسے موقع پہ دنیا پوری میں ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس والوں کو پھول پیش کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے چاکلیٹ پیش کرتے ہیں۔ کبھی تحریک انصاف والے احتجاج کے لیے آئیں تو اپنے ساتھ ٹافیاں تو لے کے آئیں، کبھی پولیس والوں کو اور سیکورٹی فورس والوں کو ٹافیاں تو کھلا کے دیکھیں۔ یاد رکھیں، پیار سے ماریں، بدماشی کر کے مارنے کی کوشش کریں گے تو ایک پتھر اٹھاؤ گے نیچے سے 1000 بدماش نکلے گا۔ کس بدماش سے لڑو گے آپ لوگ؟ کتنے بدماش بن جاؤ گے آپ لوگ؟ بدماشی کا ماحول اچھا نہیں ہے، پیار کا ماحول اچھا ہے۔ پھول پیش کریں آپ لوگ احتجاج میں جب جائیں، سامنے پولیس آئے، پولیس آپ کو کہے آگے نہیں جانا، یہاں سے آگے، آپ لوگ وہاں سٹاپ ہو جائیں، لڑیں جھگڑیں نہیں، بیٹھ جائیں، نہ اپنا نقصان کریں نہ ان کا۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔